کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شخصیات موجود. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین, ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں, پروفیسر ہیں, محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر واصل اویس صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب ممتاز قوال, پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. ٹھیک ہے, یعنی اب اگر رمضان کو پانا ہے تو عبادتوں کو ویسے ادا کرنا ہے جیسا کرنے کا حق ہے. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے, یہ جس طرح پی جی ایمز لگے ہوئے ہمارے سامنے, یہ پی جی ایمز کنٹرول ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے. ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں, آپ اسکرین پہ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ کی ثوابدید ہوتی ہے. اسی طرح رمضان میں نفس کو کنٹرول, یعنی نفس کا پی جی ایم جو ہے, اگر یوں کہوں میں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا شے درکار ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول بھی ہو جائے اور استقامت بھی مل جائے, اور جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نفس میں وہ ہم دیکھ پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. نفس کو آنچ پر وہ بھی عمر بر رکھنا, بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا. واہ. یہ جو نفس ہے اسی کو کنٹرول کرنا رمضان کا سب سے بڑا ثمرہ اور پھل ہے. واہ. اسی کے سارے معاملات ہیں. قرآن مجید میں نفس کی سب سے بڑی شرارت جو بیان ہوئی ہے وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے. اور یوسف علیہ السلام معصومیت کے جس انتہائی درجے پر کھڑے ہیں اور جس پاکیزہ کردار کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں, اپنے نفس کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور اس شرارت کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں جانتا. ان النفس لأمارۃ بالسوء, یہ نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے. الا ما رحم ربی, بچتا صرف وہ ہے جس پہ میرا رب رحم فرماتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. نفس کا یہ جو معاملہ ہے, یہ اسے کنٹرول کرنا کہ جہاں اتنی بڑی شخصیت یہ فرما دے کہ اسے کنٹرول کر, یہ میں سے بری و ذمہ اپنے نفس کو نہیں سمجھتا. یہ نفس کی جو شرارتیں ہیں یہی وہ ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پناہ مانگنا سکھایا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں. یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, یہ جو نفوس ہیں یہ تو لالچ کے پھندے ہیں. یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے اپنے نفس کو لگامیں ڈال لی, اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. واہ. یہ جو نفس ہے اسی کی شرارتوں نے تو تنگ کیا ہوا ہے. یعنی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جنت کتنی دور, سوال کیا تو فرمایا 2 قدم ہی تو ہیں, پہلا نفس پہ رکھ دو, دوسرا جنت میں رکھ دو. سبحان اللہ. اور یہ داتا علی حجویری کا فرمان ہے. داتا علی حجویری کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے, یہی نفس ہے. ایک بندہ جب ساری زندگی اس نفس کی شرارتوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈال ہو جاتا ہے, اور وہ تمنا اس کے دل کے اندر ہوتی ہے, وہ کہتا ہے, وہ جو کسی نے کہا نا خواہش نفس بہت ساتھ دیا ہے تیرا, اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے, چھوڑ دے میرا, چھوڑ دے میری خلاصی کر دے. مگر یہ جو اس کی تمنا ہے یہ پوری نہیں ہو پاتی باقی سارے 11 مہینے, اس لیے کہ یہ نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, شیطان سے طاقت پکڑ لیتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے کریں جی, کیسے کریں یہ بتائیں نا. اسی کو کنٹرول ڈرا تو رہے ہیں, ہمیں بتائیں تو صحیح کیسے کریں. کنٹرول کرنا جو ہے وہ معاملہ تھا, اور اسی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہی رمضان آیا غلقت الشیاطین, ان شیطانوں کو پکڑ کے جکڑ دیا گیا, یہ بند کر دیے ہیں, اب تمہارا معاملہ رہ گیا, اب اس نفس سے تم نمٹ لو. ایک اور آسانی ہم کر دیتے ہیں, نفس پر جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے. اللہ فرماتا ہے یہ جو مہینہ رمضان کا ہے فتحت ابواب الرحمہ, اس میں میرے رحمت کے سارے دروازے. یعنی میں یوں کہوں, اگر بات آپ کی میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ رب کے کرم کے ریموٹ کنٹرول کو اپنے
ہاتھ میں لے لو تو نفس کے پی جی ایم پہ جو دیکھنا چاہو گے وہ دیکھو، جو دیکھنا چاہو وہ دیکھ سکتے ہو۔ ایک طرف شیطان باندھ دیا، دوسری طرف رحمت کے دروازے کھول دیا اپنے۔ اب فرماتا ہے کہ اب تمہارے لیے آسان ہے اس نفس کے ساتھ۔ ایک اور تیسری مدد ہے، اور وہ تیسری مدد یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہم نے جو دیا ہے جنید بھائی، یہ بڑی کمال بات ہے کہ عبادات میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے کسی کو وہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا جو اس روزے کو دیا ہے۔ الصوم جنہ، فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو ڈال آگے بڑھ جاتی ہے وہ یہ روزہ ہے۔ نفس کی ہر شرارت سے بچنے کے لیے جو ڈال ہے وہ روزہ ہے۔ نماز ڈال نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، زکوٰۃ بہت بڑی نیکی ہے، ڈال نہیں ہے۔ فرمایا ڈال یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے جو تمہیں نفس سے شیطان سے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ہمیں پریکٹس ہوتی ہے بھوک کے ساتھ، ہم جو اپنی روح کو طاقت دیتے ہیں اور پھر نفس کی ساری شرارتوں کو، یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی نفس کی شرارتوں کے نرگے میں رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ظاہر ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم نفس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفس ہمیں بنیادی طور پہ فٹ بال بنا کے جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی ادھر کک مارے گا کبھی ادھر کک مارے گا، اور ہم جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے صبح شام ہی ہو رہا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب وہ جو آخری دن ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کی کک بڑی مضبوط ہوتی ہے اس دن، وہ مغرب کے فوراً بعد تیار رہتا ہے کہ اب ایسا ہٹ کرنا ہے کہ گراؤنڈ سے باہر پھینکنی ہے بال، کیونکہ شیطان کھلنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت تو نفس مکمل طور پہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو پھر استقامت کیسے رکھیں؟ آپ نے زبردست قسم کی بات اپنے انٹرو میں کہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ رمضان وہ بٹی ہے جو عبادت کے پروسیس سے گزار کر تقوی کا کندن بنا دیتا ہے، جی، بندے کو کندن بنا دیتا ہے، لیکن کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان احتساب نفس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ یہ شرط ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں شرط ہے احتساب، اپنے نفس کا محاسبہ۔ جس نے پورے رمضان میں اپنے آپ کو روکے رکھا ہے احساس کے ساتھ، صرف روزہ نہیں رکھا کہ سحری کے وقت کھا لیا اور کہا کہ اب میرا روزہ ہے، سارا دن گالم گلوچ بھی چلتا رہا، اس کی برائیاں بھی چلتی رہیں، یہ تو صرف کھانا پینا چھوڑا، رشوت بھی چلتی رہی، کرپشن بھی چلتی رہی، دو نمبریاں بھی چلتی رہی۔ اس نے اپنی روحانیت کو تو مضبوط کیا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اندر رب کا احساس، اس کے قرب کا احساس تو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا روزہ اسے وہ طاقت نہیں دے سکتا جو 11 مہینوں کے لیے اسے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ طاقت تب ملتی ہے جب یہ رب کے قرب کا احساس رکھے، اس سے ثواب کی امید بھی رکھے، نفس کا محاسبہ بھی کیے رہے۔ یہی تو بات تھی کہ جب سرکار دو عالم نے فرمایا اگر کسی سے کوئی الجھ پڑتا ہے تو اسے کہو انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، یہ ہے اس کا مطلب ہے تو اپنا احساس رکھ۔ جو اس احساس کے ساتھ رمضان میں سے گزر جاتا ہے، پھر آخری رات میں پڑھنے والی کیک اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیا کہنے بھائی، پھر وہ سسٹین کرتا ہے بات، پھر وہ سسٹین کرتا ہے، واہ، استقامت اسے پورے سال ملتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پچھلے رمضان سے جو پایا تھا آج اس کا پھل میں کھا رہا ہوں، میں پھل کھا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ اس رمضان کے اندر ایک خاص جو لطف ہے وہ یہ ہے کہ ایثار، قربانی کا، ہمدردی کا، غمخواری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر اس میں دو شکلیں آ گئیں۔ اگر مثال کے طور پہ یہ جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا، اگر نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ پا لیا، اور اگر یہ سسٹین کر گیا اور مزید بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت کچھ پا لیا، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جذبہ ہی پیدا نہ ہوا تو اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں پایا۔ اور اگر پا کر، یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور پھر رمضان کے جاتے ہی فوراً چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پا کر کھو دیا۔ تو اب صورتحال کیا بنے کہ استقامت پیدا ہو جائے کہ ایثار کا، ہمدردی کا، غمخواری کا جذبہ جو ہے سسٹین کر جائے؟ کیا بات۔ پہلی بات تو یہ ہے جنید بھائی، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ایثار کا جذبہ انتہائی قیمتی جذبہ ہے۔ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اور اپنی ذات کی نفی کرنا، یہ قرآن کے تمام تر جو منشا ہائے
معاملات ہیں ان میں بڑی اہم منشا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، آغاز میں جو ينفقون فی سبیل اللہ کی باتیں کرتا ہے پروردگار عالم، یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی تو ہے کہ دوسروں کو دیا جائے۔ واہ، یہ جو قرآن مجید کہتا ہے بڑی عجب معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ طَعَامًا، تو یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا سکتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ انفاق کا لفظ جو اللہ استعمال کرتا ہے اس کا پہلا ٹارگٹ غریب اور مسکین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پہلا تاثر جو رکھا گیا ہے، زکوٰۃ اسی لیے رکھی گئی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سبحان اللہ، یہ صدقات ہیں ہی فقراء اور مساکین، سبحان اللہ، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان مالداروں کے مال میں سائلوں کا اور محروموں کا حق رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو حق رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہتا ہے سارے لوگوں کو دیا جائے، سارے لوگوں میں بانٹا جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو حالی نے کہا ہے نا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، جو اللہ کی مخلوق سے دوستی رکھتا ہے پروردگار اسے دوست رکھتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جہاں سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ نے فرمایا نا یہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات، ہمدردی کا، اچھا یہاں ایک لفظ آ گیا ہے تو میں عرض کر دوں، یہ جو لفظ ہے مواسات، ہمدردی، اسی سے وہ نام بنتا ہے اویس کرنی کا۔ اویس کا مطلب ہمدرد ہوتا ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات اویس لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب دوسرا ہے، اویس نہیں ہے، وہ اویس ہے، مواسات سے نکلا ہے، ہمیں پتا ہے، اس کا مطلب ہمدرد اور غمگسار، ہمارے ہمدرد ہیں، ہمدرد اور غمگسار ہے۔ تو میں تو اویس کرنی کی بات کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں سرکار نے اسے مواسات کا مہینہ قرار دیا، وہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا من فطر فیہ صائمن کانا مغفرتاً لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس شخص نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دیا اس کے گناہوں کی معافی جہنم سے آزادی ہے۔ اور صحابہ نے پھر پوچھا تھا کہ حضور ہم سب کے پاس تو ایسے مسائل نہیں ہیں، انہوں نے سوچا اتنی بڑی معافی ہے پتہ نہیں کتنا کھلانا پڑے گا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا، تب بھی اتنا ثواب عطا، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے پیٹ بھر کے کھلا دیا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اب بات وہی ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے، اس پریکٹس پہ ہمیں پورے برس استقامت رکھنی چاہیے، کسی نہ کسی طور سے لوگوں کی غمخواری ہمیں کرتی رہنی چاہیے۔ یعنی یوں کہیے کہ رمضان کی جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں عبادتوں کے، ان تمام سیگمنٹس کو اگر ہم دیکھیں، ان سیگمنٹس کا حصہ ہمیں پورے برس ہماری شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب بہت مختصر وقت ہے، یہ بتائیے کہ اختتام رمضان پہ ظاہر ہمیں واقعات ملتے ہیں صالحین کی کیفیات کے، کچھ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کی لذات کو، اس کے اثرات کو محسوس ہی نہیں کیا، ان پر یہ کیفیات نہیں ہیں۔ اور کیفیات جن لوگوں نے پائی ہیں بڑے دردناک انداز میں انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جس انداز میں وہ گریہ کرتے ہیں، یعنی وہ رمضان کے جانے پر یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا شہر ضیاء المساجد، السلام علیکہ یا شہر ذکر والمحامد، السلام علیکہ یا شہر زرع الحاسد، السلام علیکہ من قلب لفراقک فاقد، السلام علیکہ من عین لفراقک فی عرق۔ کیا رونا رویا ہے انہوں نے، اے وہ مہینہ جس نے مسجدوں میں روشنیاں کر دی، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینے جو ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا کا مہینہ تھا، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جو کھیتی کاٹنے کا موسم تھا، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جس کی جدائی میں دل ڈوب رہا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جس کی جدائی میں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تجھ پر سلام ہو۔ کس انداز میں گریہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلان فرمایا کرتے جو آپ نے پہلے بتا دیا،
عمر بن عبدالعزیز باقاعدہ مراسلہ بھیجا کرتے، ٹھیک، اور وہ لوگوں کو صدقہ فطر اور استغفار کرنے کا جو انداز بتاتے، وہ کہتے لوگوں یوں اللہ سے استغفار مانگو جیسے آدم علیہ السلام نے مانگا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جیسے یونس علیہ السلام نے مانگا، ایک ایک نبی کا حوالہ دیتے کہ اس طرح کہو مولا میں گناہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما۔ یعنی اس کا مطلب وہی ہو گیا کہ جس کی یہ کیفیت ہو گئی اس نے رمضان کو پا لیا، اور جس نے خدا نہ خواستہ اس کیفیت سے اپنے آپ کو باہر سمجھا، اس نے میں یہ نہیں کہہ سکتا کھو دیا، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیا حاصل کیا اور کیا کھو دیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔